آقا کریم جب ہجرت مدینہ کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں، راستے میں عاتقہ بنت خلف بن معبد نامی ایک خاتون کا گھر آیا۔ حضور وہاں رک کر کے ان کو کہا کہ اگر تمہارے پاس ہماری خدمت کے لیے کچھ ہے تو ہمیں پیش کرو۔ بھوک اور پیاس آقا کریم نے محسوس کی، حضور کے جو ساتھی بھی تھے، تو اس خاتون نے جس کا نام معبد تھا، اس نے کہا کہ لو کانا عندنا شیء ما آوزکم الکرام، ہم دیہاتی لوگ ہیں اور عرب ہیں، ہمارے یہاں مہمان آ جائے تو کوئی کسر نہیں چھوڑتے، لیکن آج اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے گھر کچھ ہے نہیں جو آپ کی خدمت کے لیے پیش کریں۔ عرب لوگ مہمان دے کر کے خوش ہوتے ہیں، پھر مہمان بھی اتنے سونے آ جائیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ ہے نہیں جو آپ کو پیش کر سکے۔ ایک جانب ایک بکری بدی ہوئی تھی، لاغر اور کمزور سی۔ حضور فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ دھو لے۔ اس نے کہا اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں، کھیری میں دودھ کہاں ہوگا، اگر یہ چلنے کے قابل ہوتی تو ریبڑ کے ساتھ نہ جاتی۔ فرمایا اگر تم اجازت دو۔ اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آگے بڑھ کے بکری کو کھولا، حضور کے سامنے کھڑا کیا۔ آقا نے دست شفا، دست رحمت اور دست برکت اس بکری کی پشت پہ رکھا۔ جو ہی حضور کا ہاتھ آیا تو اس نے جھجری دی، ٹانگیں چوڑی کر دی، اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی برتن لا۔ اس نے گھر کا برتن پیش کیا، حضور نے دودھ دعا تو جھاگ اٹھنے لگی، حتیٰ کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ معبد کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئی۔ حضور نے بھی پیا، حضور کے ساتھیوں نے بھی پیا۔ معبد اور گھر میں اس کا ایک بچہ تھا، اس کے پاس، اس نے بھی دودھ پیا۔ حضور علیہ السلام نے دعائیں برکت دی اور چلے گئے۔ معبد کو حضور کا پتہ پوچھنا یاد نہ رہا، بس حضور کے حسن اور جمال میں کھو گئی اور پوچھنا یاد نہ رہا کون ہو، کدھر سے آئے ہو، نام کیا ہے۔ شام کو جب معبد بکریوں کا ریوڑ لے کر کے واپس پلٹا، اس نے کچی کلی پہ نور برستے دیکھا، انوار اترتے دیکھے۔ معبد کا شوہر معبد کہتا ہے کہ کیا ماجرا ہے، آج ہمارے گھر میں یہ جو رونق ہے اور یہ جو تازگی ہے اور یہ انوار اتر رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو معبد کو حضور کا نام تو پوچھنا یاد نہیں رہا، اس نے اپنے طور پہ حضور کا نام رکھ لیا۔ اس نے کہا آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا، آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا۔ معبد پوچھتا ہے کہ مبارک کیسا تھا جو سارے گھر کو روشن کر گیا، وہ کیسا تھا؟ تو معبد تاصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معبد حضور کا حلیہ بیان کرتی کہتی ہے فقالت رأیت رجلا ظاہر البساط، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے کہ جس کا رنگ نکھرا ہوا تھا، جس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حدیث بہت طویل ہے۔ کسیم وسیم وفی عینیہ تاج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سہل احول اکحل ازج اقرن وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ کساسہ۔ کہا کیا بتاؤں، رنگ سونا تھا، ابرو ملے ہوئے تھے، پلکیں لمبی تھی، آنکھیں سرمگی تھی، گردن سراہی جیسی تھی، ہاتھ خوبصورت تھے، خاموش ہوتے تو پھر بھی وقار ہوتا۔ لیکن میں معبد کا صرف ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہزارہا مصنفین، نثر نگار اور شعراء اور ادبا کے سارے ادب پارے اور ساری نثر نگاریاں اور ساری انصاف پردازیاں اس کے ان دو جملوں پہ قربان۔ معبد نے کیا کہا، میرے شوہر میں کیا بتاؤں کہ وہ مبارک کیسا تھا، میں کیا بتاؤں وہ مبارک کیسا تھا، بس اتنی بات سن لو۔ اب الناس واجملہ من بعید واحسنہ من قریب، وہ اتنا سونا تھا جب کوئی اس کو دور سے دیکھتا تو سونا نظر آتا، قریب آ کے دیکھتا تو اور سونا نظر آتا۔ یہ دو جملے اس کے دیکھیے، دور سے کوئی دیکھے تو پھر بھی سونا، قریب آئے تو پھر بھی۔ کچھ لوگ دور سے بھلے لگتے ہیں، قریب آئے تو نقوش میں وہ کشش نہیں ہوتی ہے، کچھ لوگ قریب سے سونے، دور سے دھندلے ہو جاتے ہیں۔ لیکن کہا وہ اتنا سونا تھا، دور تھا پھر بھی سونا لگتا تھا، قریب آیا تو پھر بھی۔ اچھا یہاں اس نے حضور کی سیرت بھی بیان کی ہے۔ کچھ لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں، قریب آ کے اچھے، دور سے اچھے لیکن رشتہ داری کر کے دیکھو تو اچھے نہیں ہیں، کاروبار کر کے دیکھو تو اچھے نہیں ہیں، دوستی لگا کے دیکھو تو اچھے نہیں ہیں، سفر کر کے دیکھو تو اچھے نہیں ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ کچھ لوگ دور سے سہانے سہانے، قریب آئے تو کان پھٹے ڈھول کی طرح۔ لیکن اس نے حضور کی صورت بھی بیان کی اور جملوں میں حضور کی سیرت بھی بیان کی۔ کہا وہ اتنا سونا تھا، دور تھا تو پھر بھی سونا لگتا تھا، قریب آ گیا تو پھر بھی سونا لگتا تھا۔ دور تھا تو نظریں جھکی ہوئی تھی، قریب آیا تو حیا کے پہرے تھے، عجیب حسن تھا، عجیب رنگ تھا، حضور دور سے بھی سونے اور قریب سے بھی۔ اچھا اس نے حضور کا حلیہ بیان کیا۔ معبد میرے بچے تیرے پہ قربان، معبد میری نسلیں فدا تیرے ایک ایک جملے پہ حضور کا حلیہ بیان کیا اور حد کر دی معبد نے۔ دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی زیارت نصیب فرمائے۔ یا اللہ واسطہ ڈالتے ہیں معبد کا، ہمیں حضور کی زیارت دے دے۔ یہ آنکھیں اس قابل تو نہیں ہیں لیکن مالک تو کرم کر، ہم تیرے محبوب کا نام لے رہے ہیں، معبد کا صدقہ حضور کی زیارت دے دے۔ اچھا معبد نے حضور کا حلیہ بیان کیا، مبارک کا حلیہ بیان کیا۔ معبد حلیہ بیان کر کے فارغ ہوئی تو بچہ بولا امی وہ بکری والی بات سنائی نہیں، جو بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا مبارک نے، وہ تو بات نہیں سنائی۔ اللہ اکبر۔ اب معبد کہتا تم نے زیادتی کیا میرے سے، جب مبارک آیا تو مجھے بلایا کیوں نہیں، اس کو میں بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ اب میں بکریاں دودھ لے کر نہیں جاؤں گا، قریب قریب رہا کروں گا، کبھی مبارک آئے نا تو مجھے بلا لینا۔ اب وہ سارے گھر کے افراد مبارک کا انتظار کر۔ معبد کے جذبات یہ تھے ایک بار ہی دیکھ لوں، لیکن معبد کہتی تھی کاش کے روز بھی گزرے۔
मुबारक का रोजाना गुजरो यहां से। एक दिन उम्मे माबद सौदा सलफ लेने के लिए करीबी बस्ती में गई, ना मिला तो आगे बढ़ गई, आगे शहर मदीना में जा पहुंची। सौदा खरीद रही थी, बच्चा भी साथ था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक गुजरे। तो बच्चे ने जब देखा ना तो तड़पने लगा, और उसके लफ्जों में वो बेसाख्तगी और उसकी तड़प जाहिर हो रही है। उसने कहा, या उम्मा इन्ना हाज़र रजुल अल्लज़ी काना मअल मुबारक, अम्मी उसने जो मुबारक के साथ नहीं बंधा था ये जा रहा है। सौदा छोड़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे और पूछते हैं, मुबारक कहां है? तुम तो मिल गए हो, मुबारक किधर है? अब नाम तो अपने तौर पे रखा हुआ था। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाया, किस मुबारक को ढूंढ रही हो? कहा, वही जिसने बकरी की पुश्त पे हाथ फेरा था। कहा, आओ तुम्हें मुबारक के डेरे पे ले चलो। हुजूर सहने मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। जब बच्चे ने देखा तो फिर चीखा और कहा, अम्मी वो देखो मुबारक बैठा हुआ। ये हुजूर के कदमों में बैठ गए और बरकत लूटी। हुजूर ने इस्लाम दिया, इन्होंने कबूल किया। वापस पलटे, घर आए। शाम को अबू माबद के वापस आने का जब वक्त हुआ ना तो मां कहती थी, बेटे तू खामोश रहना, मैं बताऊंगी तुम्हारे बाप को। बेटा कहता, नहीं अम्मी, मुबारक के साथी को मैंने देखा था, इसलिए मैंने बताना अबू के, हम मुबारक को देख आए हैं। शाम को जब अबू माबद आया ना, ये दोनों बताने लगे, वो पहले ही बोल पड़ा। कहा, घर फिर चमक रहा है, मुबारक फिर आया था? उन्होंने कहा, मुबारक तो नहीं आया, हम उसका डेरा देख आए हैं। कहा, किधर रहता है? कहा, जिसे दुनिया मोहम्मद कहती है वही तो मुबारक है। फिर अगले दिन अबू माबद भी हुजूर के कदमों में बैठा हुआ था। वो बकरी उम्मे माबद के पास आमुर रिमादा तक जिंदा रही। अहले सियर लिखते हैं कि हजरत उमर के दौर में एक साल आया था जब कहत पड़ा था और दरख्त भी सूख गए थे, जानवरों की छातियां भी खुश्क हो गई थी, कुओं के पानी भी नीचे चले गए थे और भी खुश्क हो गए थे, कहीं से पानी का कोई कतरा नहीं मिलता था। लेकिन उम्मे माबद के डेरे से बकरी का दूध मिल जाता था, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस बकरी पर अपना दस्ते शिफा फेरा था, अपना दस्ते बरकत फेरा था। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ की और हुजूर अलैहिस्सलाम के दस्ते नूर की बरकत है। ये हाथ तो उठ जाए तो चांद के टुकड़े होते हैं, ये हाथ उठ जाए तो सूरज पलट के असर के वक्त पे आता है। अल्लाह अकबर। ये जिधर हाथ हो जाते हैं उधर ही कायनात का निजाम होता है। अल्लाह ताला हमें हुजूर की मोहब्बत नसीब फरमाए।